السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں بھائی کی آواز، ایک کہانی آپ کی سماعتوں کی نظر۔ دوستو، ایک عرصے کی بات ہے کہ کسی جگہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ سے اس کی رعایا بہت خوش تھی اور بادشاہ اپنی رعایا میں بے حد مقبول تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی بادشاہ کے وقت کے دوران کچھ ڈاکوؤں نے وہاں عوام کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ ڈاکو قافلوں کو لوٹتے اور رات کو پہاڑ کی اونچی سی چوٹی پر بیٹھ جاتے۔ وہیں انہوں نے اپنا بسیرا بنا لیا۔ جب عوام کی تکلیف اور شدتیں بڑھی تو انہوں نے شکایتوں کے انبار بادشاہ کے پاس لگا دی۔ اتنی شکایتوں کے انبار لگائے کہ بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان ڈاکوؤں کا صفایا کر دیا جائے۔ لہذا بادشاہ کے حکم پر ان تمام ڈاکوؤں کو ایک بہت محنت کے بعد فوج نے دربار میں پیش کیا اور بادشاہ نے ان پر قتل کی سزا یعنی ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ان ڈاکوؤں میں ایک 6 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ بادشاہ نے اس بچے کو بھی مارنے کا حکم دیا، لیکن بادشاہ کے وزیروں میں ایک وزیر ایسا بھی تھا جس نے اس بچے کو نہ مارنے اور اس کو اس کے حوالے کرنے کی درخواست کی۔ اس نے بادشاہ سے کہا چونکہ وہ بے اولاد ہے اس لیے وہ اس بچے کو گود لینا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے، جو ایک سمجھدار اور عقل مند تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو گود نہ لیں، یہ ایک ڈاکو کا بیٹا ہے اور آپ کے لیے یہ مصیبت پیدا کر سکتا ہے۔ اس پر وزیر نے یہ کہا کہ اس کی تربیت میں اچھی کروں گا اور اس کی اچھی پرورش پانے کے بعد یہ میرے لیے ایک اچھا بیٹا ثابت ہوگا۔ چونکہ وزیر بادشاہ کا بڑا لاڈلا وزیر تھا اور بادشاہ کے ساتھ وفادار تھا، چنانچہ بادشاہ نے اس وزیر کو وہ بیٹا دے دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس بچے کی پرورش بادشاہ کے بچوں کے ساتھ ہونے لگی۔ وہ بھی بادشاہ کے بچوں کے ساتھ پڑھتا، اس کی بھی ویسی تعلیم و تربیت کی جیسے بادشاہ کے بچوں کی کی۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ گزرتا گیا اور وہ بڑا ہوتا گیا۔ تو دوستو، بڑا ہونے کے ساتھ ایک دن اچانک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک کسی نے آ کر کہا کہ وزیر کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تحقیقات پر معلوم ہوا کہ بادشاہ کے وزیر کو اس کے بیٹے نے، جو اس نے منہ بولا بیٹا لیا تھا، اسی نے قتل کر دیا ہے اور زیورہ لوٹ کر پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ گیا، یعنی وہی چوٹی جس پر اس کا باپ بیٹھا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو افسوس ہوا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ اس کو نہ لے، اس بچے کو گود نہ لے، کیونکہ تربیت کا اثر خون کے اثر سے کم ہے، یعنی خون کا اثر غالب رہتا ہے تربیت کے اثر پہ۔